اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلا سبق آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل ہم نے کچھ بنیادی چیزوں پہ گفتگو کی تھی، اور اس سے پہلے والے سبق میں اصل میں آج ہم ایک نئی چیز پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہے تو پرانی چیز لیکن شاید اس سبق کے اعتبار سے ہمارے لیے نئی ہو. آدمی گفتگو کرتا ہے، آدمی جو گفتگو کرتا ہے، گفتگو کے اندر آدمی کی گفتگو کے اندر آدمی کا یہ گفتگو، ہماری گفتگو یہ مرتب ہوتی ہے، اور اس مرتب گفتگو کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں. ہمارا وہ کلام جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں وہ مرتب ہوتی ہے. وہ مرتب کیسے ہوتی ہے؟ وہ اسے ہم چند الفاظ سے مل کر بناتے ہیں یا چند جملوں سے مل کر بناتے ہیں. تو گویا ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں وہ ایک کلام ہے، وہ کلام الفاظ سے مل کر بنتا ہے. اب کلام کی دو قسمیں، اسی کو ہم کہتے ہیں مرکب. اب آپ سمجھ لیں اس کو آپ مرکب کہتے ہیں. تو پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں. کبھی ہماری بات آدھی ہوگی جسے پورا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اور کبھی جو ہم گفتگو کریں گے اسے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. مثلا میں نے آپ سے ایک جملہ کہا، زید کھڑا ہے. زید کھڑا ہے، اسے آپ پوری بات سمجھ گئے کہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو زید کے بارے میں، وہ کھڑا ہے، آپ سمجھ گئے زید کھڑا ہے. اسی طرح ہم نے کہا زید چلا گیا، زید گھر گیا، زید بازار گیا. یہ سارے جملے ایسے ہیں کہ یہ مکمل ہیں. ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں ان کو ہم اپنی اصطلاح میں، اس گرامر کی اصطلاح میں ہم کہیں گے ان کو مرکب تام. مرکب تام وہ جملہ، وہ کلام جسے بات پوری سمجھ میں آ جائے. اسی مرکب کی ایک دوسری قسم ہے، مرکب ہی کی ایک دوسری قسم ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص جسے بات پوری سمجھ میں نہ آئے، مفہوم پورا ادا نہ ہو. مثلا ہم نے کہا خوبصورت لڑکا. اب خوبصورت لڑکا آپ سمجھ گئے، اب بات تو پوری سمجھ میں نہیں آئی کہ خوبصورت لڑکے کو کیا ہوا، وہ آیا ہے، وہ گیا ہے، وہ مر گیا ہے، وہ پیدا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. آگے ہم نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی نہیں. ہم نے صرف اتنا کہا خوبصورت لڑکا، نیا گھر، پرانی گاڑی، نئی چابی. اب نئی چابی کو کیا ہوا، پرانی گاڑی کو کیا ہوا، ہم نے بات مکمل نہیں کی. اس کو بھی ہم مرکب کہیں گے، لیکن ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. اس کو ہم مرکب ناقص کہیں گے. تو آج ہماری گفتگو ہے اسی مرکب کے سلسلے میں، اور خاص طور سے مرکب ناقص کے سلسلے میں. مرکب ناقص کی پھر دو صورتیں ہیں. ایک دو قسمیں ہیں مرکب ناقص کی جن پر ہم گفتگو کریں گے. ایک تو مرکب اضافی، دوسرا مرکب توصیفی. مرکب اضافی کس کو ہم کہیں گے؟ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے. اس پر تفصیلی گفتگو آپ پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سے آپ گفتگو سن چکے ہیں، اور آپ نے اس پر مشق بھی کی ہے. ہم کہیں مرکب اضافی. دیکھیں زید کا گھوڑا، اسے آپ کچھ نہیں سمجھے، بات تو پوری ہوئی نہیں، مفہوم تو پورا سمجھ میں نہیں آیا کہ زید کے گھوڑے کو کیا ہوا، وہ آیا ہے یا گیا ہے، مر گیا ہے، کیا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. یہ مرکب اضافی ہے. یہ بھی مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص کیوں ہے؟ ناقص اس لیے ہم نے اس کو کہا اسے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہم نے اس کو ناقص کہا. اسی طرح سے مرکب ناقص کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. تو ایک قسم ہوئی مرکب ناقص کی مرکب اضافی، اور دوسری قسم ہوئی مرکب ناقص کی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک لفظ موصوف ہوتا ہے اور دوسرا لفظ صفت ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے زید کھڑا ہے، آپ اس کی کوئی خوبی بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں. کسی کی خوبی کو بیان کرنا یا کسی کی برائی کو بیان کرنا، اچھائی یا برائی کسی کی بیان کرنا، یہ صفت کہلاتا ہے. مثلا زید جو آپ کے سامنے کھڑا تھا، آپ نے کہا خوبصورت زید. اب زید کی آپ نے اچھائی بیان کی کہ یہ خوبصورت ہے. اب خوبصورت زید، زید عربی میں اس کو آپ کہیں گے زید الجمیل، زید الجمیل، زید الجمیل. تو الجمیل جو عربی میں یہ صفت ہے،
زید موصوف ہے، موصوف اس کو کہیں گے جس کی ہم صفت بیان کریں گے، اور صفت اس کو کہیں گے جس لفظ کے ذریعے ہم کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی یا کسی کی برائی کو بیان کریں۔ تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ تو جو مرکب موصوف اور صفت سے مل کر بنے اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ آ گیا سبق، دیکھیے الدرس الثالث عشر، 13واں سبق، کیا لکھا ہے نیچے؟ مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام میں نے بتا دیا آپ کو، جسے بات پوری سمجھ میں آئے، اور مرکب ناقص جسے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ وہی باتیں ہیں دہرائی جا رہی ہیں آپ کے سامنے۔ قاعدہ، دو یا دو سے زیادہ ہونا چاہیے بیچ میں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے جو جملہ مل کر بنے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے جو جملہ مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ مرکب یعنی ملا ہوا، ٹھیک۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب تام، نمبر دو مرکب ناقص۔ دوسرا کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ اب آپ سمجھ لیجئے مرکب تام کس کو کہتے ہیں۔ مرکب تام وہ مرکب ہے، یعنی وہ جملہ ہے جسے پوری بات سمجھ میں آئے۔ جیسے عربی میں ہم نے کہا زید طویل، زید لمبا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک پوری بات آپ کی سمجھ میں آئی۔ ہم زید کی لمبائی کو بیان کرنا چاہتے تھے، ہم نے کہا زید طویل، زید لمبا ہے، ٹھیک، یہ اچھا ہوا۔ تو یہ مرکب تام ہے۔ کیوں مرکب تام ہے؟ اس لیے کہ اسے پوری بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا مرکب ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جسے پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ کلام ادھورا رہے، کلام ادھورا رہے۔ جیسے ہم نے کہا رجل طویل، لمبا آدمی، رجل طویل، لمبا آدمی۔ اب لمبا آدمی ہے، بھائی لمبے آدمی کو کیا ہوا؟ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دی، فرس زید، زید کا گھوڑا۔ اب زید کے گھوڑے کو کیا ہوا؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آیا نہیں۔ رجل طویل، لمبا آدمی، لمبے آدمی کو کیا ہوا؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آیا نہیں۔ یہ مرکب ناقص ہے، دونوں مرکب ناقص ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اب قاعدہ سنیے۔ قاعدہ، مرکب ناقص کی دو قسمیں، نمبر ایک مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ مرکب اضافی کا بیان گزر چکا ہے، لہٰذا اب مرکب توصیفی پر گفتگو کریں گے۔ مرکب اضافی ابھی پیچھے گزرا ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی، فرس زید، زید کا گھوڑا، قلم طالب، طالب علم کا قلم، قلم الطالب، طالب علم کا قلم، قلم البنت، لڑکی کا قلم، حقیبت البنت، لڑکی کا بیگ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب مرکب اضافی ہے۔ میں اردو میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ مرکب اضافی کے بیچ میں کا، کی، کو وغیرہ آتا ہے۔ اردو میں کا، کی، کو میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے۔ لہٰذا اب ہماری گفتگو کس سلسلے میں ہوگی؟ مرکب توصیفی کے سلسلے میں۔ مرکب اضافی چونکہ گزر چکا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اب ہم گفتگو کریں گے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی قاعدہ، مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ موصوف اور صفت سے۔ پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت کہلاتا ہے عربی میں۔ عربی میں جو پہلا جز ہوگا، پہلا لفظ ہوگا، اس کو ہم موصوف کہیں گے، جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو ہم صفت کہیں گے۔ مثلا یہاں ایک مثال دی ہے، مثلا کیا ہے؟ قلم جید، اعراب میں نے لگایا، اس پر نہیں، اس پر اعراب لگا ہوا نہیں ہے، پھر بھی آپ سمجھ لیجئے، قلم جید، قلم جید، اس پر ہم دو پیش لگا دیں گے، اور اس پر بھی جیدن پر بھی ہم دو پیش لگا دیں گے۔ تو قلم جیدن، قلم جیدن کا معنی ہوتا ہے اردو میں عمدہ قلم، جیدن کے معنی عمدہ، قلم کے معنی قلم۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، جیسے ہم نے مرکب اضافی میں پہلے اردو میں ترجمہ کیا تھا مضاف الیہ کا، پھر ہم نے ترجمہ کیا تھا مضاف کا، اسی طرح سے یہاں موصوف اور صفت میں پہلے ترجمہ ہوتا ہے صفت کا، پھر ترجمہ ہوتا ہے موصوف کا۔ جیسے مضاف میں آپ نے دیکھا تھا فرس زیدن، پہلے عربی میں فرس ہے پھر زید ہے، فرس مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، لیکن اردو میں جب آپ نے ترجمہ کیا آپ نے کہا زید کا گھوڑا، تو مضاف الیہ کو آپ پہلے لائے۔ اسی طرح سے یہاں عربی میں قلم جیدن، عربی میں کیا ہے؟ قلم جیدن، قلم موصوف ہے، یہ پہلا جز ہے، ابھی آپ کو بتایا گیا پہلا جز موصوف ہوتا ہے، یہ موصوف ہے، اور جیدن دوسرا جز ہے، یہ صفت ہے۔ لیکن اردو میں جب ہم نے ترجمہ کیا، ہم نے پہلے ترجمہ کیا صفت کا، عمدہ قلم، ٹھیک۔ تو آگے سمجھایا جا رہا آپ کو،
اس مثال میں قلم موصوف اور جید صفت ہے. قلم موصوف ہے اور جید صفت ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی. تو مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے آپ مندرجہ ذیل جملوں کو. قلم جدید، قلم کے معنی قلم، جدید کے معنی نیا. تو قلم جدید نیا قلم. اردو میں ہم نے پہلے ترجمہ کیا کس کا؟ جدید کا. اردو میں جب ہم نے ترجمہ کیا تو پہلے ہم نے جدید یعنی صفت کا ترجمہ کیا. قلم جو کہ موصوف ہے اس کا ترجمہ ہم نے بعد میں کیا. موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو صفت وہ ہے جس کے ذریعے اچھائی یا برائی بیان، اس اچھائی یا برائی کو کہا جاتا ہے صفت جو آپ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے دراجتن قدیمتن. دراجتن ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. دراجتن کے معنی، دراجتن کے معنی سائیکل، اور قدیمتن کے معنی پرانی. دراجتن قدیمتن پرانی سائیکل. پرانی سائیکل جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دراجتن قدیمتن. اب دیکھیے کس کی اچھائی یا برائی آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ سائیکل کی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں. آپ نے کہا یہ سائیکل پرانی ہے، گھٹیا ہے. تو دراجتن گویا کس کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے؟ سائیکل کی. لہٰذا سائیکل کیا بنے گا؟ موصوف. جس کی اچھائی یا برائی بیان کریں گے اس کو بنائیں گے موصوف. تو دراجتن موصوف ہے، اور جس لفظ کے ذریعے ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے قدیمتن. قدیمتن یہ صفت ہے. دراجتن قدیمتن پرانی سائیکل. اب اسی طرح سے اگلا جملہ ہے طالب مجتہد. طالب موصوف ہے. طالب کے معنی طالب علم، اور مجتہد کے معنی محنتی. تو طالب علم کی ہم خوبی بیان کر رہے ہیں کہ یہ محنتی ہے، لہٰذا طالب موصوف ہے اور مجتہد صفت ہے. طالب مجتہد محنتی طالب علم. اور اس کو آگے آپ طالبن کے بجائے طالبتن کر دیجئے. طالبتن مجتہدتن. طالبتن مؤنث ہے لہٰذا اس کے مجتہدن کے آخر میں گولتا لگائیں گے. طالبن کے آخر میں گولتا لگائی تو مؤنث بن گیا. مجتہدن کے آخر میں گولتا لگائی تو مؤنث بن گیا. طالبتن مجتہدتن محنتی طالبہ یعنی محنتی لڑکی جو طالبہ ہے. اب دیکھیے آپ طالبتن مجتہدتن کس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکی کی، طالبتن کی. لہٰذا طالبتن موصوف ہے، اور جس لفظ کے ذریعے صفت بیان کی جا رہی ہے یعنی اس کے محنتی ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے تو مجتہدتن صفت ہے. اسی طرح سے اگلا جملہ ہے ولدن کبیرن بڑا لڑکا. ولدن موصوف ہے اور کبیرن صفت ہے. ولدن کبیرن بڑا لڑکا. اردو میں ہم نے ترجمہ کیا پہلے موصوف یعنی صفت کا، پھر موصوف کا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اردو ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے. قرآن کریم میں آپ کے بہت کام آئے گا. ایسے ہی ترجمہ ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی. بنتن صغیرتن. دیکھیے بنتن موصوف، بنتن لڑکی موصوف، صغیرتن چھوٹی. صغیرتن کے معنی چھوٹی. تو کس کے چھوٹے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے؟ بنت کے، لڑکی کے. لہٰذا بنتن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور صغیرتن صفت ہے. تو بنتن صغیرتن چھوٹی لڑکی. پھر اگلا جملہ ہے زید الجمیل. زید الجمیل خوبصورت زید. زید الجمیل خوبصورت زید. تو خوبصورت کون ہے؟ زید ہے. کس کی خوبصورتی کو؟ زید کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے. لہٰذا زید موصوف ہے اور الجمیل صفت ہے. اسی طرح سے اگلا جملہ ہے خالدۃ الجمیلۃ. خالدۃ الجمیلۃ. خالدہ مؤنث ہے، لڑکی کا نام ہے. تو خالدہ کس کے خوبصورت ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے؟ خالدہ کے. لہٰذا خالدۃ موصوف اور الجمیلۃ صفت. دیکھیے آپ پیچھے آپ نے زیدن پر تنوین لگائی، زیدن کہا آپ نے، لیکن خالدتن آپ نے نہیں کہا. یہ آپ کا پچھلا سبق ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو. خالدۃ یہ عورت کا نام ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی. خالدۃ الجمیلۃ. تو ان تمام جملوں میں آپ کو معلوم ہوا کہ موصوف کون ہے اور صفت کون ہے. موصوف صفت یہ مرکب ناقص ہوتا ہے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کچھ اور نہ لگائیں، اس لیے کہ اسے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. جب بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہوا؟ یہ مرکب ناقص ہوا. ٹھیک، یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آئی. اب آپ اگلے قاعدے پہ چلیے. یہ قاعدہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو اب قاعدہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس قاعدے کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے. جو آپ نے اوپر جملے پڑھے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ نے ان جملوں میں چند چیزیں دیکھی. میں پہلے آپ کو قاعدے کی شکل میں بیان کرتا ہوں. تو جو قاعدہ آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے اوپر جملوں میں دیکھی. موصوف اور صفت
آپ کو پتہ چل گیا موصوف کیا اور صفت کیا ہے. موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. جب ہم ایک لفظ کو موصوف اور دوسرے لفظ کو اس کی صفت بنائیں گے تو ان میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوگی اور بیک وقت 4 چیزوں میں ہوگی. بیک وقت 4 چیزوں میں پائی جائے گی. مثلا پہلی چیز کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث. اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ مذکر اور مؤنث. اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی. اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. موصوف مذکر ہے اس کی صفت بھی مذکر. موصوف مؤنث ہے اس کی صفت بھی مؤنث. جیسے یہ میں نے آپ کو مثال دی. اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ ڈائریکٹ اس کو ہم یہاں کاپی کر لیتے ہیں. یہ ہم نے کاپی کیا اس کو اور آئے ہم یہاں. دیکھیے یہ پہلے کی مثال ہے. ولد کبیر. ولد کبیر. اس کو اسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں. دیکھیے ولد کبیر. دیکھا آپ نے؟ ولد مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اس کی صفت کبیر، یہ بھی مذکر ہے. کیوں؟ اگر کبیر مؤنث ہوتا تو اس کے پیچھے گولتا ہوتی، لیکن اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی وہ بھی مذکر، ولد مذکر، کبیر بھی مذکر، دونوں مذکر. اور اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے ہم اوپر ہی ایک مثال کو دیکھیں، بنت صغیرۃ، یا اس سے بھی واضح مثال یہ طالبۃ مجتہدۃ. طالبۃ مجتہدۃ. یہ میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، بعد میں پھر صرف سمجھاؤں گا. بس مثالیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے یا آپ خود سمجھیں گے، غور کریں گے آپ خود. تو ہم نے کہا اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. طالبۃ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. مجتہدۃ بھی مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. تو جب موصوف یعنی طالبۃ مؤنث ہے تو اس کی صفت جو ہم نے لائی اس کو بھی ہم نے مؤنث لایا. تو دو چیزیں ہوئی، کیا؟ مذکر مؤنث. تو ایک جملے کے اندر ان دو میں سے ایک ہی چیز پائی جائے گی. جملہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو 2 شرطیں پائی گئی. ٹھیک، ہم نے کہا 10 شرطیں پائی جانی چاہیے. کتنی شرطیں؟ 10. اب آگے چلیے. یہ ہے اگلا لفظ واحد، تثنیہ اور جمع. موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی. موصوف تثنیہ ہے صفت تثنیہ ہوگی. موصوف جمع ہے تو صفت جمع ہوگی. جمع یعنی پلورل، واحد سنگولر. اور تثنیہ، تثنیہ ایسی چیز ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں پایا جاتا، یہ صرف عربی میں. عربی میں واحد کے لیے الگ ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے. اردو میں، انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں ایک سے اوپر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ 2 ہوں، 3 ہوں یا اس سے کم ہو، اس سے زیادہ ہوں، ان سب کو ہم جمع ہی کہیں گے. لیکن عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو جمع ہم نہیں کہتے. 2 کو ہم عربی میں تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ کی معنی 2، اور پھر 2 سے جو زیادہ ہے اس کو عربی میں جمع کہا جاتا ہے. ٹھیک، اس کی آگے گفتگو آئے گی اس سلسلے میں انشاءاللہ. تو فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع. ابھی تک آپ نے صرف مثال پڑھی ہے واحد کی. مثلا ولدن، ایک لڑکا، تو یہ واحد ہے. جب موصوف واحد ہے اس کی صفت بھی واحد ہے، کبیرن، تو موصوف واحد ہے صفت بھی واحد ہے. تو اس طرح سے ہو گیا واحد، تثنیہ اور جمع میں مطابقت ہوگی. ٹھیک، پھر ہے تیسری چیز کیا ہے؟ تو 3 2 5 شرطیں اوپر گزر چکی. اب 6ٹھی اور 7ویں شرط کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ، یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں. معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکرہ کس کو کہتے ہیں. اس میں معرفہ کون ہوتا ہے اور اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو معرفہ اور نکرہ، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. مثلا یہاں آپ ایک جملہ دیکھیے، زید الجمیل. بتائیے اس میں زیدن یہ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟
गुजर चुका है पहले। मारिफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को, और नकीरा कहते हैं कॉमन नाउन को। तो ज़ैदुन ये प्रॉपर नाउन है। जब ये प्रॉपर नाउन है तो उसकी सिफत अल जमीलु को भी हमने प्रॉपर नाउन बना दिया, अलिफ लाम लगा के हमने उसको प्रॉपर नाउन बना दिया। तो ये मालूम हुआ कि अगर सिफत मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, और मौसूफ अगर नकिरा है तो सिफत भी नकिरा होगी। नकिरा की मिसाल जैसे वालादुन, वालादुन लड़का, कबीरुन बड़ा। अब वालादुन कोई भी लड़का हो सकता है, ये मारिफा नहीं है बल्कि ये नकिरा है, ये कॉमन नाउन है। समझ में आई बात? इसके बाद बाकी जो 3 शर्तें बची है वो नीचे आ रही है। मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू जिस पर रफा आए यानी पेश आए, मंसूब जिस पर जबर आए, और मजरूर जिस पर जेर आए। देखिए आप ऊपर, अभी आपने सिर्फ एक मिसाल आपके सामने आई है यहाँ, वलादुन कबीरुन मसलन, या तालिबुन मुज्तहिदुन। तालिबुन मुज्तहिदुन को देखिए, बताइए ये तालिबुन मरफू है या मंसूब है या मजरूर है? मरफू जिसके ऊपर पेश हो, चाहे एक पेश हो चाहे 2 पेश हो। तालिबुन इसके आखिर में 2 पेश है, मालूम हुआ कि ये मरफू है। जब मौसूफ मरफू है तो उसकी जो सिफत है उसको भी हम मरफू ही लाएंगे, तो मुज्तहिदुन। तो खुलासा ये हुआ मौसूफ और सिफत में 10 चीजों में मुताबकत होती है। मैं और बढ़ा देता हूं आगे आसानी के लिए। बैक वक्त 4 चीजों में होती है। बैक वक्त 4 चीजों में होती है, बल्कि पाई जाती है। ये होती है कि बजाय पाई जाती है, पाई जाती है। देखिए तो क्या हुआ, मैंने बताया आपको, अब मेरी तरफ आप समझिए, ठीक? आप उसको वहीं छोड़िए, तो खुलासा आप समझिए। आज आपने पढ़ा मौसूफ और सिफत का बयान। मौसूफ और सिफत किसको हम कहेंगे? मौसूफ जिस चीज की सिफत, मौसूफ और सिफत कहते हैं जो मुरक्कब तौसीफी से, मौसूफ और सिफत से मिलकर बन गया मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी में इसमें जो पहला जुज होता है वो मौसूफ होता है अरबी में, और जो दूसरा जुज होता है उसको हम सिफत कहते हैं। मौसूफ वो है जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, सिफत वो है कि जिस लफ्ज के जरिए उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, ठीक? फिर हमने क्या बताया आपको, असल चीज जो आपके याद रखने की है, कायदा, बुनियादी कायदा, मौसूफ और सिफत में मुताबकत होती है 10 चीजों में। बैक वक्त उन 10 चीजों में से 4 चीजें पाई जाती है। मसलन पहली चीज क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस। 2 शर्तें हैं, पहली मुज़क्कर और मुअन्नस, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो या इन 2 में से एक ही चीज पाई जाएगी। इसी तरह से तीसरी चीज है वाहिद, चौथी चीज तस्निया जमा। वाहिद, तस्निया, जमा, 3, 4, 5, इन वाहिद तस्निया जमा में से एक चीज पाई जाएगी, या वो वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। और फिर मारिफा और नकिरा, छठी और 7वीं शर्त क्या है? मारिफा और नकिरा होने में मुताबकत होती है। इन 2 में से भी सिर्फ एक चीज पाई जाएगी, मौसूफ या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा, ठीक? फिर चौथी आखिरी चीज है, चौथी चीज यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं चीज, मरफू, मंसूब और मजरूर, इन 3 में से कोई एक पाया जाएगा। तो मालूम हुआ मौसूफ और सिफत में 10 चीजों में मुताबकत होती है। वो 10 चीजें क्या है? मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, मारिफा, नकिरा, मरफू, मंसूब और मजरूर। ये कुल कितनी चीजें हुई? 10। इन 10 चीजों में मुताबकत होती है, लेकिन बैक वक्त एक जुमले के अंदर इन 10 में से 4 चीजें पाई जाएंगी। मुज़क्कर और मुअन्नस में से एक, वाहिद, तस्निया और जमा में से एक, मारिफा और नकिरा में से कोई एक, मरफू, मंसूब और मजरूर में से कोई एक, ठीक? ये आपके सबक का खुलासा हुआ। आप मौसूफ और सिफत को अच्छी तरह से समझिए, इसको जहन में बिठाइए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि मुरक्कब इजाफी और उसके साथ ये मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी कुरान करीम में कम से कम 60-70% पाया जाता है। कुरान करीम में क्या, बल्कि हमारी उर्दू जुबान में भी और अरबी जुबान, हर जुबान में पाया जाता है। तो बतौर खास अरबी जुबान में बहुत ज्यादा कसरत के साथ इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी को आप अच्छी तरह से समझिए। जुमला चंद अल्फाज से मिलकर बनता है, चंद मुरक्कबों से मिलकर बनता है। अब उसमें मुरक्कब नाकिस होगा, और मुरक्कब नाकिस से मिलकर कोई और चीज मिलेगी उसके साथ, तो मुरक्कब ताम हो जाएगा। तो गोया जुमला इसके बगैर मुकम्मल नहीं है, मुरक्कब नाकिस के बगैर। तो मुरक्कब नाकिस को समझना जरूरी है, तभी आप आगे जुमले को समझ पाएंगे। तो एक बड़ा जुमला जो हमारे सामने होगा उसमें हमें ये देखना है, गौर करना है, इसमें मुरक्कब नाकिस क्या है, और फिर मुरक्कब नाकिस की कौन सी किस्म है, मुरक्कब इजाफी है या मुरक्कब तौसीफी है, वगैरह वगैरह। लिहाजा इन बुनियादी चीजों को समझना जरूरी है। मुरक्कब इजाफी की गुफ्तगू पीछे गुजर चुकी है, एक मरतबा आप फिर उसको देखिएगा।
اس کو مزید دہرائیے گا، دیکھیے گا سبق میں. اور پھر یہاں مرکب توصیفی، یہ بہت اہم سبق ہے، انتہائی اہم سبق ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. تو یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.